السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کو قرآن ہمیشہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ قرآن جو نازل ہوا ہے تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے اور تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم اس کو غلط مخرج سے پڑھیں گے، مطلب جو حرف جہاں سے نہیں نکالا جاتا وہاں سے نکالیں گے، غلط مخرج سے پڑھ لیا تو سمجھ لیے اس کی معنی چینج ہو جائیں گی اور ہماری نماز خراب ہو سکتی ہے، ہماری تلاوت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو پوری طرح سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہاں آپ کی عبادت بالکل ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ایک سورہ چھوٹی سی جو ہے قرآن کی، اس میں آپ اپنا کریکشن کیجئے۔ اگر آپ اسی طرح پڑھتی ہیں تو پھر بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، اور نہیں تو پھر آپ اپنا کریکشن کیجئے اور اس کو جو ہے ہمیں کامنٹ میں میسج کیجئے کہ ہم آپ کو جو ہے نورانی قاعدہ کا لیسن روز ایک بھیجیں گے۔ اس کے اکارڈنگ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، فری آن لائن کورس ہے پورا۔ آپ کو سیلف اسٹڈی کے ذریعے اپنا قرآن آپ صحیح کر سکتی ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک لیسن آپ پڑھیں گی، اسی کے اکارڈنگ اپنی تلاوت کو امپروو کریں گی، اس کے ذریعے آپ کا قرآن پوری طرح انشاءاللہ تجوید کے ساتھ صحیح ہو جائے گا اور آپ کی نماز، آپ کی عبادت وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اپنی عبادت صحیح کرنے کا شوق پیدا ہو، کیونکہ ہم اگر صحیح عبادت کریں گے تبھی قبول ہوگی، اگر ہم غلط پڑھیں گے تو کیسے قبول ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش تو کرنا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں، سورہ ناس سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ قاف جو ہے بڑا قاف ہے، اس کو جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، تو اس کو ہمیشہ ہونٹوں کو گول کر کے یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، بولڈ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قل اعوذ میں ہم لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، عین اور الف کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، اعوذ پڑھ دیتے ہیں، تو عین نکالنا ہے الگ، واضح طور پہ پتہ چلنا چاہیے اعوذ۔ اور زال کا مخرج جو ہے زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگا کر ہی ادا ہوتا ہے۔ اس طرح ادا ہوتا ہے، جب زال کا مخرج ادا کیا جاتا ہے تو زبان کی نوک سامنے والے کو دکھائی دینا چاہیے، یعنی کہ قل اعوذ برب الناس میں اب یہ جو رو کے اوپر زبر و پیش آتا ہے تو اس رو کو بھی گول پڑھا جاتا ہے، اور رب یہ با حروف قلقلہ، یعنی کہ جب بھی اس میں اس کے اوپر ساکن ہوتا ہے یا تشدید آتی ہے تو اس کو جو ہے وائبریٹ کر کے پڑھتے ہیں، مطلب ڈبل آواز نکلتی ہے، ایک بار رب ایک بار بن۔ اب یہ تشدید ہے اس لیے سختی سے پڑھیں گے، اگر اس میں جزم ہوتا ہے تو اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، لیکن قلقلہ کرنا یعنی کہ وائبریٹ کرنا ہے، برب الناس۔ اب نون میں جو ہے گننا کیا جا رہا ہے، یعنی گننا کا مطلب یہ ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں 1 سیکنڈ روک کے نون کی آواز کو گننا کیا جاتا ہے، ناک میں چھپایا جاتا ہے، یعنی کہ چھپانا تو خیر اخفا ہوتا ہے، یہاں اس کا گننا اور اخفا میں فرق ہے، اخفا کا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ جب بھی نون اور میم میں تشدید ہوگی وہاں پہ 1 سیکنڈ رک کے نون کی آواز کو ناک میں لے جانے کو گننا کہتے ہیں۔ تو برب الناس تو کیسے پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس، پھر اس کے بعد ملک الناس، یہاں پہ بھی نون میں گننا ہو رہا ہے، الہ الناس، یہاں پہ بھی نون میں گننا ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ من شر میں یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، اخفا یعنی کہ حروف اخفا 15 ہیں، تا سا جیم دال دال زا شین شین شا زا تو زو فا قاف قاف۔ اب یہ نون کی اس کے پہلے تنوین اور نون ساکن آتا ہے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے، اور نون ساکن میں بھی نون کی آواز ہوتی ہے۔ جب بھی ان 15 حروف کے پہلے یہ جو نون ساکن اور تنوین آتا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں، جیسے پنکھے کے نون کو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، پنکھا تو نہیں کہتے نا، کیسے پڑھتے ہیں؟ پنکھا کہتے ہیں، آدھا نون نکالتے ہیں، لیکن پنکھا ہم لوگ جلدی بولتے ہیں۔ اور اخفا کا مطلب ہے نون کی آواز کو 1 سیکنڈ ناک میں چھپانا، یعنی کہ اگر ہم لوگ اخفا کریں گے پنکھے میں تو کیسے پڑھیں گے؟ پنکھا۔ اسی طرح من شر
وسواسل خناس. اب خا کو خا جو ہے حروف مستعلیہ ہے، اس لیے اس کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جا رہا ہے، اور نون میں تشدید ہے تو پھر یہاں پہ گننا ہو رہا ہے. تو خناس. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی میں زال کا مخرج زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگا کے ادا کیا گیا ہے. یوسوس فی صدور الناس میں صاد کو گول پڑھا گیا ہے. پھر ناس میں نون میں تشدید ہے تو گننا کیا جا رہا ہے. صدور الناس. من الجنتی والناس میں اس میں یہاں پہ بھی جنتی میں بھی تشدید ہے تو گننا کیا جا رہا ہے، والناس میں بھی تشدید ہے تو گننا کیا جا رہا ہے. تو اب اس کو کنٹینیو ایک بار پڑھتے ہیں انشاءاللہ تجوید کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس.